اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا, اب آپ بولیں گے یہ کیسے ہو گیا بھائی غلطی سے, ایسا واقعہ مجھ تک پہنچا کہ گن سے کھیل رہے ہیں اور بیٹے سے چل گئی, باپ اس جان فانی سے کوچ کر گئے, اس پہ بچے پہ کیا حکم لگے گا, ایک چیز. دوسرا, اگر باپ کو باقاعدہ پلاننگ سے قتل کیا ہے تو جائیداد میں حصہ ہے, کیونکہ اولاد تو بہرحال وہ ہے, تو باپ کی جائیداد کا حصے دار ہوگا یا وہ والی شریعت اٹھ جائے گی اس سے؟ جو دوسرے والا کوشچن ہے نا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, باپ کو قتل, ہاں جی, اس کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا, ایک جنرل حکم. اٹھ گیا, ہاں جی, اڑ گیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے تو اب اسے اپنے ماں باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا, اور وائس ورثہ بھی ہے. اب رہا وہ معاملہ جو قتل خطا والا ہے کہ انٹینشنلی تو قتل نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. وہ شخص توبہ کرے, جی کفارہ ادا کرے گا جو سورۃ النساء کے اندر آیا, یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے, یا پھر وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل, یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. یہ والا جو اللہ کا حق ہے اس اعتبار سے وہ اس نے دینا ہے, تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی. اور اس کیس میں اس کے اوپر وہ قصاص والا معاملہ نہیں ہوگا, قتل کے بدلے قتل. اچھا, البتہ دیت والا معاملہ پھر بھی ہوگا. دیت بتائیے. دیت یعنی 100 اونٹ, سنن ابی داؤد میں ہے, ہاں جی, 100 اونٹ دینے ہوں گے اس کو. لیکن اب یہاں پہ چونکہ وہ خود ہی وارث ہے, یہاں تو کوئی اس اعتبار سے معاملہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ولی خود ہے. علی بھائی 100 اونٹ آج کے دور میں 3 کروڑ روپے, جی, ایوریج اونٹ 3 لاکھ روپے کا. جی, البتہ اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں کچھ طے کرنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ باپ بیٹے کی قتل خطا کے اس معاملے میں نہیں ہے. عموماً جو قتل خطا ہو جاتا ہے, جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا, یا کسی سے ہوائی فائر کر رہا تھا دوسری جگہ جا کے لگ گئی, ہاں, وہ والا معاملہ الگ. لیکن وہ بلڈ منی جسے دیت کہتے ہیں وہ تو بہرحال دینی ہوگی. باقی چونکہ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے, اس کا معاملہ الگ ہے, اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے. سب سے پہلا روزہ بے شک نبی علیہ السلام نے ہی رکھا ہوگا یقیناً, اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا, اور روزے فرض کیوں ہوئے, اس کے پیچھے حکمت ذرا سی بتا دیں. فاسٹنگ تو ایک وہ تو سائنٹیفکلی ایک وہ پروون ہے, اس کے علاوہ کیا ہماری شریعت؟ فاسٹنگ کا جو ایک کلچر تھا نا وہ عرب میں تھا گھوڑوں کے لیے, گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے. اچھا, کیونکہ گھوڑا ریگستان میں ٹف ماحول کا عادی نہیں ہوتا, تو اسے عادی کرنے کے لیے, اونٹ کے اندر تو ہے کہ وہ 1 مہینے کا پانی سٹور کر لیتا ہے, لیکن گھوڑے کو وہ پریکٹس کرواتے تھے کہ اگر اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑے, کیونکہ بعض اوقات گھوڑے پہ آپ جلدی بیٹھ کے سفر طے کر سکتے ہیں, تو یہ کام کیا کرتے تھے. باقی اس طریقے سے کوئی روزے ان میں رائج نہیں تھے. 2 ہجری وہ پہلا سال تھا ہجرت کا جس میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض تھا, وہ عاشورہ کا روزہ تھا, 10 محرم کا. اچھا, یہ فرض تھا. اور آلموسٹ کوئی 2 سے 3 درجن احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں عاشورہ کے روزے کے اوپر. جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے تو وہ پھر عاشورہ کا روزہ ابھی بھی کنٹینیو ہے, اب بھی ہے, اب سنت کے طور پہ, سنت ہے, فرض نہیں ہے, سنت کے طور پہ ہے. اب رہا معاملہ کہ روزے فرض کیوں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کیا ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور آپ خوف خدا کی وجہ سے اس حلال چیز سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے, کھانا پینا, میاں بیوی کا ازدواجی تعلق, اس سے آپ رکتے ہیں. صوم کا مطلب ہی ہے رکنا, صحیح, عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ ہے. آپ حلال چیز سے بھی رک جاتے ہیں رمضان میں صرف اس وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے, اتنی دیر کے لیے میں نے رکنا ہے. تو یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے حلال سے بھی رکنا ہے تو پھر بدرجہ اولا آپ نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ پریکٹس ہوتی ہے. صحیح. اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بعد میں ریئلائز ہو گیا چلے, لیکن چھوڑا جان بوجھ کر ہے, سستی میں اور کسی بھی وجہ سے, یار میں اصل میں رکھ نہیں پاتا یار, آپ کو پتہ تو ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, کچھ کھاؤں نہیں, اس طریقے کے
بڑی معذرت کے ساتھ لوگ دیتے ہیں لیم ایکسکیوزز, اور خاص طور پہ گٹکے ماوے والے, کیونکہ نشہ ٹوٹتا ہے نا سگریٹ والے, تو وہ اس چیز پہ پیچھے کیمرہ مین بھی مسکرا رہا ہے, اور بات یہی ہے اس چیز پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کفارہ نماز پڑھتے ہیں ویسے سر, آپ فرض چیز چھوڑ اللہ ماشاء اللہ. ہاں تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ روزہ بھی چھوڑ دے, کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اسلام سے تو نکل چکا ہے, تو ٹھیک ہے ایک ڈبکی اور لگا لے. اور اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا, میں نے تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو نماز کو سیریس لے رہا ہے اور وہ روزے کو سیریس نہ لے. جینون پرابلم ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص دائمی بیمار ہے, جس طرح شوگر کا مریض ہے, اسے انٹیک کچھ عرصے بعد انسولین لیتا ہے, انسولین تو ایک ہے نا, بعض اوقات ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز لینی پڑتی ہے. اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے گا. سورۃ البقرہ میں آئے ایک مسکین کو آپ نے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا جو آپ نارمل خود کھاتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے. بڑھاپا بھی ایک بیماری کی وہ فارم ہے جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. ہاں یہ بات ہے, پرائورٹی کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب فدیہ دینے کی باری آئے تو آپ کوئی دال سبزی کے ریٹ کے اوپر وہ فدیہ نکال رہے ہوں. ایک وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. رہا ماضی میں اگر کسی نے روزے چھوڑے, اب وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے میں مستقبل میں روزے چلاؤں گا, تو جو روزے گزر چکے ان کی طرف سے صرف فدیہ ادا کر دے, توبہ کر لے, کافی ہے. کیونکہ اگر ہم اس تردد میں اسے ڈالتے ہیں کہ تم سارے روزوں کی قضا کرو, ہو سکتا ہے وہ اتنا متنفر ہو کہ وہ پھر آندہ رکھنے سے بھی بھاگ جائے, تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قضائے عمری والا معاملہ, ہاں وہ قضائے عمری والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اچھا علی بھائی, یہ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے؟ ظاہر ہے وہ اختلاف رائے جو ہمارے اہل تشیع کمیونٹی رکھتی ہے, اختلاف کیوں ہے؟ شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے, سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات. جی 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر, کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی, اس کے بعد نہیں کروائی. اور بخاری مسلم کے الفاظ قیام اللیل, جی قیام اللیل, ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا, تراویح کہتے تھے, تراویح بھی استعمال ہوتا ہے, وطر کی نماز بھی ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں. سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا, لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے. ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں, اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں. پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی, اور الموطا امام مالک میں ہے کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا. بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی, وہاں رکھتے بھی موجود ہیں. اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے. بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے نہ کی ہوتی, اچھا نیا کام جو میں نے بدعت ہے ہی نہیں. جی سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا. اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے, کیا انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. جی تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا, ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں. انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو, اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو, اس سے برکت ہوتی ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں, تینوں متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی جو بدنامی کروائی یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی. اب آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ قیام اللیل کے منکر نہیں ہے,
وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو، وہ کہتے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبی علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا. یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں. آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دی جائے. حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا. آپ کی پسند تھی. حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی. صحیح. شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اس میں یہ غلو نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں کوئی بدعت کر رہے ہیں. جو کام میرے نبی نے 3 دن میں کیا وہ بدعت نہیں ہے. واہ واہ. اگر کوئی 30 دن بھی کرے. کئی اعمال ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کیے ہیں. صحابہ کرام نے مثلا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے انہوں نے نبی الاسلام کو اس حال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہوئے تھے. انہوں نے پوری زندگی پھر بٹن نہیں لگائے. انہوں نے ایک ادا دیکھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر نے کوئی بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے تراویح جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی. ہاں ان معنوں میں کہ 3 دن پڑھائی 27 دن گھر کی ترغیب دلائی یا بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری عشرے میں قیام کروایا یہ اپنی جگہ درست ہے. میں پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا. بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرات ہو مسجد میں تراویح ادا کریں. سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں. ترجمہ پیرلل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریڈیو کر لیں سال میں. نہیں وہ کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی. آپ موبائل ترجمے والا ساتھ کھولیں. ایٹ لیسٹ آپ گو تھرو ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ. میں تو قیام اللیل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے. صحیح. ویسے عام حالت میں آپ کتنا روزانہ پڑھ لیں گے 2 رکوع 3 رکوع اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. ویسے تو آپ نے بوڑھی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھیں اس کا اینڈ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوں گے. اچھا علی بھائی مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک اختلاف رائے ہے اور آپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ کعبے کی فضیلت ہے. جی بالکل. مولا علی تو ظاہر مولا علی ہے لیکن اس پہ ظاہر ہے ایک اختلاف رائے ہے اور آپ بھی اس رائے پہ ہیں کہ مولا علی کی کعبے میں ولادت نہیں ہے ثابت. جی. لیکن یہ رکن یمانی کا جو معاملہ ہے اور اس پہ دڑار آ جاتی ہے اور وہ اکثر ہمارے تشیعی کمیونٹی وہ شیئر کرا رہی ہوتی ہے دیکھو آج تک یہ کعبہ پھٹا ہے مولا علی کی وجہ سے یہ جڑ نہیں پایا اور یہ ہے وہ ہے. یہ رکن یمانی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولا علی کی پیدائش کی وجہ سے کیا کعبہ پھٹ گیا تھا شک ہو گیا تھا کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جو المستدرک للحاکم اہل سنت کے یہاں حدیث کی کتاب ہے نا اس میں تو موجود ہے کہ مولا علی کی پیدائش ہوئی کعبہ شریف میں. کعبہ میں. ہاں جی. لیکن اصول محدثین پہ وہ روایت ثابت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک تو کعبے کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اس میں پیدا ہوئے. حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی تو باقی انبیاء کو بھی ملتی. دیکھیں سنن ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اے کعبہ تیری حرمت ہے لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر وہ مؤمن کہ صحیح مسلم میں حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس شخص کی محبت خود ایمان ہے تو اس شخص کا کعبے میں پیدا ہونا کعبے کے لیے فضیلت ہو سکتا ہے مولا علی کے لیے فضیلت نہیں. باقی یہ رکن یمانی کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ساری تھیوریٹیکل باتیں بھائی اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر اس کو سائنٹیفکلی ہم دیکھیں گے کہ لائیں سائنس کے ذریعے پرکھیں کہ کیا یہ ایسا ہو رہا ہے کتنے عرصے بعد ہوتا ہے کون سا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے اور اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کی ٹیکنیکل کوئی ریزن دیکھیں گے کہ وہ دیوار بننے میں کوئی ٹیڑھ پن رہ گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سٹرین آ جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو میں تو اس طرح کی جو دیو مالائی قصے کہانیاں ان میں کوئی بلیو نہیں کرتا. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں زمزم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے نا. اتفاق ہے. زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جی جاپان کے ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی. جاپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. زمزم ہے. اب آپ سعودی حکومت سے پوچھیں زمزم کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. وہ جو پائپ لائنز تھی نا ان میں لیکیج آئی. پھر باقاعدہ انہوں نے ٹیمز ہائر کی ہیں باقاعدہ ڈاکومنٹریز رکھی ہیں. پانی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ کے تحت تو زمزم سے شفائی ملنی چاہیے. زمزم تو بیماریوں کا سبب بھی بن رہا تھا. بھائی سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب یہ تو نہیں زمزم کے اندر میں زہر ڈال دوں
تو زہر آپ کو اثر نہیں اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اسباب کی دنیا نہیں ہمارے آنے کے بعد بنی ہے، پہلے یہ مرزاتی قصے کہانیوں والی نہیں علی بھائی جو ماننے والے تھے، پہلے کون یہ بات نہیں جو ماننے والے تھے وہ سخت بھی چلو اچھی بات، مجھ سے پہلے کون اس طرح بلنٹلی بولتا تھا کہ یار یہ کہانیاں کروانی بند کرے؟ آپ نے تو اس پہ بڑے ووکل ہوئے اور آپ نے اس پہ اللہ، اور اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی جو ہے وہ رک گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا علی بھائی، ون سائیڈڈ پیار بھی ہوتا ہے، کوئی عاشق ایک کسی لڑکی پہ لٹو ہوا ہوا ہے اور بالکل ہی مطلب ہے نا وہ بھی کاٹ رہا ہے اور بلیڈوں پہ نام لکھ رہا ہے، اور یہ ہے اس طرح کے واقعات ہیں، اور لڑکی والے نہیں مان رہے، گھر والے نہیں مان رہے، اور لڑکی نے بھی اینڈ میں کہہ دیا نہیں بس میرے گھر والے جو کہیں گے میں وہی کروں گی، اور لڑکے نے لڑکی کو اغوا کر لیا اور نکاح کر لیا، زبردستی نکاح ہو گیا۔ نہیں ہوگا، ولی کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور اس معاملے میں تو اجازت کیا، ولی تو اس کے خلاف ہے۔ لڑکی نے بھی حامی بھر لی نکاح میں، بے شک بھر لی ہے، نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا، بالکل اسٹیبلش نہیں ہوگا، یہ واضح حدیث ہے۔ ولی سمجھائیں کہ مطلب ولی سے مراد ہے قریبی مرد رشتہ دار، سب سے پہلے باپ، دو گارنٹر، اگر وہ دو گارنٹر ہیں جیسے بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں تو وہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو، میری بیٹی کا گارنٹر باہر کا بندہ کہاں سے بن گیا؟ میرے ہوتے ہوئے میرا بیٹا بھی میری بچی کا گارنٹر نہیں بن سکتا۔ اچھا ہاں، لیکن بچی تو خود ہے، وہ تو بول رہی ہے بچی تو پھر باغی ہے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے تو بچی نے خود نکاح کیا، باپ نے تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ اسلام میں یہ کہ ولی کی ناپسندیدہ ہے یا ہوگا ہی نہیں، واضح الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ یہ بھاگ کے جو شادیاں کر رہے ہیں یہ بھاگ ہی بالکل غلط ہے، بھاگ کے شادی کرنا غلط ہے، لیکن یہ میں عورت غلط ہے یا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ جی فتویٰ ہے، بالکل مانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ چونکہ احادیث کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی متعلقہ یا بیوہ عورت ہے جو آلریڈی ایک ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے، وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے خود، اگر وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس نے اور میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کی بیچاری عورتیں ایک دفعہ ڈسی جاتی ہیں نا، وہ تو بعض اوقات پوری زندگی شادی بھی نہیں کرتی، لیکن جو کنواری عورت ہے نا جس کا معاشرے میں ایکسپوئر نہیں ہے، مرد کے بغیر کبھی کوئی جج نہیں کر سکتا۔ دین تو ماں باپ کو خود سکھانا چاہیے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے، کیا اچھا، ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے۔ کیا اچھی بات، اس کو پروفیشن نہ بننے تھے بھائی اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ، کیا سادی قبر، کیا شخصیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق بھی ڈاکٹر اسرار بھی کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے، الحمدللہ، اور مولانا مودودی بھی، اور خاص طور پہ یہ دونوں تینوں شخصیات جو ہیں ان کا تعارف آپ سے سنا تو پھر ہم گئے، ڈاکٹر اسرار کا تو تھا لیکن مولانا اسحاق اور مولانا مودودی کا کیا بات ہے بھائی، شوق سے جاتے ہیں۔ علی بھائی یہ جو مہنگے مہنگے ولیمے ہوتے ہیں، میں ایسے ولیموں میں گیا ہوں دو تین کھوکے لگے ہوئے، 3 کروڑ روپے لگے ہوئے ولیمے میں۔ اچھا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، نشیدیں چل رہی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، عورتوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ جو اتنے کھانے بن رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اگر 2000 بندہ آیا ہوا ہے تو 4-5 ہزار بندوں کے حساب سے کھانے بن رہے ہیں، یہ اتنا پیسہ لگانا یہ جائز ہے؟ اتنے مہنگے ولیمے کرنا اسلام کی روح سے تو یہ حرام ہے جی، حرام ہے، بالکل 100% اسراف کے اندر آتا ہے، اسراف، حلال کے اندر بھی اسراف کرنا حرام۔ لیکن وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو، میری برادری بہت بڑی ہے، میں تو سب کو بلاؤں گا خوشی میں، جی بلائے نا، کھانا کھلائے، پھر لیکن کھانے کو ضائع تو نہ کرے۔ ضائع، ہاں ضائع تو ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے بھائی، ہاں تو بالکل، باربیکیو تو الامان الحفیظ اتنا ضائع ہوتا ہے، پوری پلیٹ بھر لیتے ہیں گولا کباب سے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ 1 ڈش یا 2 ڈشیں رکھ لیتے اور اس کے بعد جو باقی خرچہ کرنا تھا، غریب لوگ تھوڑے ہیں، کھانا یہ بکتا بھی ہے علی بھائی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ جتنا بھی کھانا ضائع ہوتا ہے نا، یہ کیٹرنگ والے اور یہ خرید لیتے ہیں، یہ قورمہ، یہ جو ٹھیلوں پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ خرید لیتے ہیں اور یہ بکتا ہے باقاعدہ، یہ مجھے پتا ہے، لیکن غریب تک تو پھر بھی وہ پیسوں کے ذریعے پہنچے گا نا، اس طریقے سے، اور ویٹر لے جاتے ہیں، کچھ کھانا بک جاتا ہے۔ اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ارب پتی پارٹیاں، جو کہ آپ والی بات، بریانی کراچی میں ایک بڑی مشہور ہے کھتری کی، تو وہ تھالوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور 1 ڈش ہوتی ہے، انہوں نے کولڈ ڈرنک رکھی اور بریانی، بس اس پہ تکیہ ہوتا ہے، تو یہ آپ حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں، اسراف ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ اس کے ذریعے دوسروں کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، حقارت کی نظر سے، بیسیکلی یہ اپنی دولت کا روب بھی ڈال رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر۔
اسے کہیں گے کہ وہ اپنے دل میں جھانکیں. پھر مجھے بتائیے کیا اگر اسی سیٹھ یا اسی مالدار آدمی کے ملازم کی بچیاں بوڑھیاں ہو رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو ادھر فضول خرچی کرنے کی بجائے تھوڑی سی رقم سے اگر ان کی شادی ہو جائے, ہو سکتی ہے میرے حساب سے تو میرا خیال ہے 100 لوگوں کی شادی. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں, یہاں پہ مذہبی لوگ بھی ہیں. میں اٹینڈ کر چکا ہوں, میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنی کسر پوری میں نکالتے ہیں. اٹینڈ کر چکا ہوں ایسی بڑی شادی میں. نہیں تو وہاں پھر آپ کیوں بتاتے کہ بھئی آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, آپ تو ہمیں یہ بتایا کرتے تھے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اسباب اللہ نے دیے ہیں, کیوں کریں گے آپ حرام ٹھیک ہے. پھر آئندہ سے آپ لوگ یہی بیان کیا کریں, آپ ہم لوگوں کے دل نہ جلایا کریں وہ والی باتیں کر کے جس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کر سکتے. آپ وہ والی باتیں کیا کریں, پھر آپ پھر وہ والی شانہ زندگی کو ڈسکس کیا کریں, یہ والے نہ کیا کریں, اور پھر یہ بھی نہ بتایا کریں کہ آپ نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہیں. اچھا علی بھائی, یہ مہر نبوت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی سی اس کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں بتائیں کہ یہ سب سے پہلے یہ بتائیں یہ اللہ کے نبی کی رائٹنگ ہے؟ نہیں, نبی الاسلام کی اپنی رائٹنگ نہیں ہے, اپنی رائٹنگ نہیں, انہوں نے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا. ایک آدھ دفعہ ملتا ہے جو آپ نے ایک دفعہ جب وہ محمد رسول اللہ کو کٹوایا تھا صحیح بخاری میں, تو پھر آپ نے اس وقت اپنی رائٹنگ. ہاں, لیکن اس میں راوی کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی, کیونکہ یہ آپ کا معجزہ تھا. قرآن میں ہے نا ظاہر کہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے, نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, ورنہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی. اچھا رہا یہ مہر نبوت, یہ نبی الاسلام نے کوئی شوق سے نہیں بنوائی تھی. ہوا یہ تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب نبی الاسلام نے دوسرے حکمرانوں کو خطوط لکھے تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ جو کیسر و کسرا کے لوگ ہیں یا باقی حکمران, وہ ان خطوں کو اتھینٹک تصور کرتے ہیں جن خطوط کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ اپنی ایک مہر بنوائیں. تو یہ نبی الاسلام نے مہر نبوت پھر بنوائی تھی. اور دیکھیں اس مہر میں آپ کو اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی نظر آئے گا, اللہ اوپر ہے. یہ رائٹنگ میں ویسے جب بھی ہم کوئی لکھتے ہیں نا, اگر اس طرح لکھیں ورٹیکل, تو محمد اوپر آنا چاہیے tha, رسول اس سے نیچے اور اللہ نیچے, لیکن نبی الاسلام نے محمد نیچے رکھا, رسول کو اوپر رکھا. حالانکہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, محمد رسول اللہ, یہ اللہ رسول محمد نہیں لکھا ہوا. اچھا, یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, لیکن آپ نے اللہ کو اوپر رکھا اور اس کو دیکھیں ترتیب کو ہی بدل دیا ہے. ویسے ہم کوئی جملہ بولیں تو اوپر سے نیچے چلتا ہے, دائیں سے بائیں چلتا ہے, لیکن نبی الاسلام نے نیچے سے اوپر چلایا صرف اس لیے کہ اللہ کا نام اوپر آئے. تو یہ کندہ ہوئی ہوئی تھی, چاندی کی مہر تھی جو نبی الاسلام خطوط پہ لگاتے تھے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ مہر نبوت حضرت ابو بکر کے پاس آئی, پھر حضرت عمر کے پاس, حضرت عثمان, پھر حضرت عثمان. بخاری میں آتا ہے وہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے یوں کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی, وہ کنویں میں گر گئی. اس کے بعد انہوں نے کنویں کا سارا پانی نکالا, وہ مہر پہ ملی نہیں. کنواں یہ قبا کے پاس جو ہے, جی پچھلے دنوں سعودی حکومت نے پھر صفائی کروائی, تو میں نے کہا تھا بھائی آپ کو نہیں ملنے کی, وہ اللہ نے اٹھا لی ہے. اچھا, اور یہ ایک حیران کن بات ہے کہ جس دن وہ مہر نبوت گری ہے فتنہ شروع ہوا, اس دن کے بعد سے سیدنا عثمان کی جو خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا, جو آپ کے خلاف ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ اکبر, بلبائیوں نے, جی بلبائی, کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے, حکمت ہے اس کے پیچھے. جی بالکل. علی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور سر شکریہ ورڈ چھوٹا ہے. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. ہمارے پاس گیسٹ ہیں, وہ ہیں تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ لوگ ریلس میں ان کو ضرور دیکھتے ہوں گے. تو ان کا نام ہے ساحل ادیم بھائی, میں ان کو ساحل بھائی بولتا ہوں. ساحل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اور ساحل بھائی کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اچھا ساحل بھائی, میں سب سے پہلے سیدھا ٹاپک پہ آؤں گا, جو ایک کانسیپٹ ہے 18 سال کی عمر کی شادی, کہ 18 سال کی عمر میں شادی کرنی چاہیے. کافی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے, کافی لوگ بولتے ہیں اچھی بات ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ 18 سال, وہ 18 سال کو کہیں سے بلوغت کی عمر کہتے ہوں. کس کی عمر؟ بالغ ہو جانے کی. جی ٹھیک ہے, لیگل. ٹھیک ہے. تھوڑا اردو میں جو ہے نا کمزور ہوں. جی اچھا, تو جو 18 سال ہے نا, اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے کہ 18 سال کیوں. ٹھیک ہے. ایسا کیا ہوتا ہے 18ویں سال میں جو آپ بالغ ہو جاتے ہیں؟ کبھی پوچھنا آپ کو جو اعتراض آئے ہوں گے نا آپ کی شادی پہ. جی بالکل. وہ یہی تھے کہ 18 سال کا کیوں نہیں لڑکا یا لڑکی. بالکل. تو جو بھی یہ پوچھتے نا کہ 18 سال سے پہلے شادی کر لیے, تو اس سے یہ پوچھا کریں کہ 18ویں سال میں ایسا کیا ہوتا ہے
سوائے یہ کہ آپ نے کوئی قانون بنا لیا ہوا ہے زبردستی کا. بالکل 15 سال میں بنا دو, 14 میں بنا لو, بالکل 25 میں بناؤ نا, 18 کیوں بڑھانا ہی ہے تو چلیں بڑھائیں. بالکل 18 میں ایسی کیا سائنس ہے, کسی کو اس کا جواب نہیں آتا, بالکل کیونکہ یہ اپنے ان پیر صاحب کے اوپر بیعت ہوئے ہیں جو کوئی سویڈن میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, جی وہ 100 سال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جو اصلی عمر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ میں بتائی ہوئی ہے. اچھا کہ کب کون سا دماغ کا حصہ بنتا ہے, کون سا دماغ کا حصہ کس کام کا ہے. اور جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ شعور کا جو ہے نا سینٹر بن گیا ہے, ریشنل ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ اس کو پری فرنٹل کورٹیکس بولتے ہیں. ٹھیک یہ ہے 12ویں سال میں بنتا ہے. ٹھیک ہے, 11ویں سال میں شروع ہو جاتا ہے, کچھ کا جلدی بھی ہو جاتا ہے, کچھ کا تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے, مگر 12ویں 13ویں سال کے بیچ میں شروع ہو جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے آپ سوچنے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل. تو بس یہ ایج ہے جس میں آپ فیصلے کر سکتے ہیں, اور جب آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی شادی نہیں ہونی چاہیے نا, کیونکہ بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں بچے ہو جانے کے بعد. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ, کوئی بھی بچہ یعنی کہ کوئی بھی اگر وہ بالغ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنے آ جائے, اس کو میچیور ہو جائے, تو اس کی شادی کر دینی چاہیے, یا کوئی ایج نہیں ہے, اسپیسیفک ایج نہیں ہے کہ 18 سال کی عمر ہی. جی ہاں, میں خالی 18ویں سال کے اوپر ضرب لگا رہا تھا نا کہ 18ویں سال کا کوئی ایسا. جی بالکل, مگر شادی جلدی ہی ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے. اور اس سے بھی پہلے شعور جلدی آنا چاہیے. اوکے, اگر آپ شعور نہیں دے رہے ہیں تو پھر شادی نہ کریں, بے شک 50 سال کی عمر ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو 15 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں, 16 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں, جب شعور آ جائے. ہاں اگر اچھا آسان کرتا ہوں, اگر فتویٰ سمجھ آئے نا اسلام کا, جی تو آپ شادی کے قابل ہو گئے. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. فتویٰ کیسے, کیوں یہ فتویٰ آیا ہے, اس فتوے کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آسان کر کے بتا رہا ہوں, سمجھ آ گئی. مگر لڑکے کے اوپر اور بڑے معاملات ہوتے ہیں نا شادی کے بعد. تو شعور اس چیز کا تو نہیں ہے خالی کہ فتویٰ سمجھنا, اس چیز کا بھی ہے کہ آدمی کے اوپر کیا, شوہر کے اوپر کیا فتاویٰ ہیں, اس نے کیسے اب اپنی بیوی کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے, اس نے معاشیات اور معاشرتیات دونوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آدمی کا کام ہے نا, جی بالکل, آدمی لیڈرشپ رول میں ہے. جی بالکل. تو اس نے پھر یہ سارے انتظامات کر کے دینے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے. تو وہ جب انتظامات کرنے کے قابل ہوگا, صحیح تو اس شعور کو, جس کو میں آپ کو شعور کہہ رہا ہوں, جی اس میں اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی ذمہ داری لینی ہے, کوئی بھی کمی کوتاہی رہ گئی تو میرے سے سوال ہوگا نا, بیوی کو یا بچوں کو. بالکل. تو وہ کوئی بھی کمی نہ رہے اس قابلیت میں آنے کے لیے آپ کے معاشرتیات کے اندر, سوشل سیکٹر کے اندر آپ اس لیول پہ سٹینڈ کرتے ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر سکیں. بالکل. جب بندہ اپنی بیوی کو ہی نہیں پروٹیکٹ کر سکتا تو اس کو یہ ذمہ ہی نہیں دینا چاہیے. یہ اس لڑکے کے ساتھ بھی جاتی ہے. بالکل صحیح بات. تو جب وہ اس لڑکا اس قابل ہو کہ وہ بیوی کو پروٹیکٹ کر سکے, ان کا مطلب ہے کہ وہ اکنامکلی, فائنینشلی, فزیکلی اینڈ مینٹلی, چاروں ایریاز کے اندر وہ موسٹ آف آل اسپریچولی اسٹرانگ ہے, تو جب کہیں جا کے وہ پروٹیکٹ کر سکے گا. خالی جسم کو تو نہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. تو روٹی کپڑا مکان از ناٹ جسٹ, پروٹیکشن از ناٹ کہ آپ نے بس روٹی کپڑا مکان لے کے دیا ہوا ہے. بالکل. اس کی روحانیت کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسپریچولیٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو شعور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر فتاویٰ ہیں پہلے سے, یہ ہے, یہ فتویٰ سمجھ لیں تو پھر آپ شادی کے قابل ہیں. وہ آپ جس مرضی عمر میں کر لیں. پھر اس سے اور بھی چیزیں اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ آپ کو گھات کا پانی پینا پڑتا ہے, آپ کی سینس تیز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈیل کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ شادی کے بعد. تو اس لیے ذرا لڑکے پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو ذرا پیسے بنانے, تو پیسے بنانے میں کافی ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں آپ کی. تو ایک قسم کی اچھی بات بھی ہے اگر ہم دیکھیں. مگر اگر آپ کو صرف اس کو کرائٹیریا بنائیں گے تو یہ نحوست ہے نا. پھر اوکے جی جی جی, ہم نے صرف اس کو کرائٹیریا بنا لیا اور ہم سمجھتے ہیں جس نے پیسے بنا لیے ہیں اس کو باقی سارے کام آتے ہیں, حالانکہ وہ بالکل فارغ ہوتا ہے. بالکل. اور جو سب سے زیادہ نقصان وہ کرتا ہے وہ اس کی دین کو, اس کی اسپریچول, لڑکی کی اسپریچولیٹی کو زیرو کر دیتا ہے وہ. اور پیسہ تو ویسے بھی اسپریچولیٹی کو زیرو ہی کرتا ہے. اگر پیسہ صرف بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی دینی رجحان کے, اگر آپ کے پاس ریسورسز آنا شروع ہو تو زیادہ تر پیسے والے لوگ دین سے اتنی دور ہیں. جی بالکل, سمجھ رہے ہیں. سو یہ اس کی یہ وجہ ہے اس کے پیچھے. تو یہ بڑے احتیاط سے یہ پورے کے پورے نقشہ نگاری کرنی چاہیے کہ میجر کیسے کرنا ہے ایک لڑکی یا لڑکے کو. صحیح. اور جو گھر والے لڑکیوں کی زبردستی شادی کروا دیتے ہیں چھوٹی عمر میں, کہ بس لڑکی, ابھی دیکھیں نا, اگر آپ زیادہ تر میجورٹی میں مائنڈ سیٹ دیکھیں, جب بھی زبردستی کا لفظ آئے گا وہ نکاح نہیں ہے. وہ نکاح نہیں ہے, کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں
کی پسند اور رضامندی سے شادی ہوتی ہے. بالکل. اگر وہ قبول نہیں کر رہی اور زبردستی ہے تو وہ قبولیت ہے ہی نہیں نا. بالکل صحیح بات. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. احتیاط رکھیں. یہ ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان سے میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کا ڈر ہے. وہ بیٹی کو پریشر ڈالیں گے. بیٹی پریشر میں تو اگر مان رہی ہے, اس کو ڈیوریس بولتے ہیں. اینی کائنڈ آف کانٹریکٹ انڈر ڈیوریس از ناٹ اے کانٹریکٹ, دیٹس ناٹ لیگلی کریکٹ. اسلام میں بھی یہی, اسلام نے یہ تو سکھایا ان ہم سب کو کہ اگر آپ نے کسی پر زبردستی تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور اس نے ہاں بھی بول دیا تو وہ ہاں اصل میں ہاں نہیں ہے اس کی. تو کسی بھی قسم کی تلوار نہیں لٹکا سکتے, اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ وہ ہاں بول دے. اور بات کی بعد میں دیکھیں گے, بعد پھر اصلی والی بات میں دیکھیں گے ہم, آخرت والی بات میں. وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا کہ آپ نے. میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. اگر آپ کسی ذی شعور مفتی سے فتویٰ لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس میں تو لڑکی کی رضامندی تھی نہیں, اسے زبردستی ہوئی ہے اس کے ساتھ بغیر رضامندی کے. یاد رکھیے گا, ولی کی اجازت ہوتی ہے اور لڑکی کی رضامندی ہوتی ہے اسلام میں. ابھی میری بھی جلدی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, آپ کو بھی ابھی پتہ چلا, ٹھیک ہے, آپ شوق بھی ہوئے آئی تھنک دیکھ کے مجھے سن کے. نہیں, آپ 22 سال کے ہیں؟ جی میں 22 سال. میں 22 کا تھا, میری بیٹی تھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں شوق نہیں, یعنی کہ آپ نے ایک دم سے, آپ کو پتہ نہیں تھا نا, تو آپ نے ایک دم سے دیکھا اچھا آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کا بیٹا بھی ہے, تو مجھے تھوڑا ایسا لگا. تو ابھی دیکھیں جلدی عمر میں شادی ہوگی لڑکی کی, تو آپ اس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی لائف شادی کیسے گزارے, ٹھیک ہے, جو اس کی شادی بھی ٹھیک رہے اور گھر والے بھی ٹھیک رہیں. بیوی کی عمر کیا آپ کی؟ میری بیوی کی عمر مجھ سے 1 سال چھوٹی ہے, وہ 21 کی ہیں. جی ہاں, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ 4-5 کوآرڈینیٹس سمجھ لیں جی, کہ ایک انسان کے اسپریچول سیلف, ایموشنل سیلف, مینٹل سیلف اور فزیکل سیلف, جی, ان 4 کھڑکیوں سے پوری طریقے سے اپنے پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کریں. یہ 4 کے 4 کوآرڈینیٹس کے اوپر بیگم کو ڈیولپ کرنا پہلا کام ہے آپ کا. یہ آدمی کا فرض ہوتا ہے. بیوی کو ڈیولپ کرنا, بیٹی کو ڈیولپ کرنے سے پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کو قوام بولتے ہیں. لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, آپ نے اپنی بیوی ڈیولپ کرنی ہے, بالکل بیٹیوں کی طرح. بالکل, آپ کی ابھی عمر نہیں ہے, اب تو اللہ نے آپ کو بچے دے دیے, تو آپ کو سینس آنا شروع ہو جائے گی کہ بچہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. بالکل, اسی طریقے سے بیوی کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. اب آپ اور دونوں وہ ایک ہی عمر کے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کا, آئی ڈونٹ نو یو, سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیولپڈ یو آر اور ناٹ, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسیوم دیٹ یو ہیو اے بیسک سینس کے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اگلے 10 سال کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے بچے کا نام کیا ہے؟ ازلان. تو ازلان کی اگلی 10 سال کی ٹریجیکٹری تو آپ دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل, اوکے, آپ 20 کی دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ. مگر آپ بیگم کا نام کیا آپ کی؟ نمرہ. تو نمرہ کی نہیں دیکھ رہے, سمجھ رہے ہیں, نمرہ کی اپنی آئیڈینٹی تھی نا. بالکل, وہ آپ ازلان کی آئیڈینٹی کے پیچھے نمرہ کی آئیڈینٹی اگر چھپا دیا آپ نے, تو ازلان کو بھی آپ نے پوری طریقے سے زیرو کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. سو ابھی تو اگلے 7-8 سال تک جو نمرہ کی اسپریچول سیلف ہے وہ ازلان کی اسپریچول سیلف کا کیپ ہے, کیا کا لمٹ ہے. اگر نمرہ کی اسپریچولیٹی ڈیولپ نہیں ہوئی, اس کی آئی کیو نہ ڈیولپ ہوا, اس کا ایموشنل سیلف کمپلیٹ نہ ہوئی, تو ازلان کو تباہ کر دی. آئی گارنٹی یو دیٹ. زیادہ تر قوم پاکستان میں ہماری ماؤں نے تباہ کر دی ہوئی ہے. اچھا, وہ اپنے سارے غم اپنے بچوں پہ لاد دیتی ہیں, یہاں تک کہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلا بیٹے سے اس کا بچہ بنا لیتی. جی بالکل, جرگمال بنایا ہوا ہے پاکستانی ماؤں نے اپنے بچوں کو. جی اوکے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایموشنل سیلف اور مینٹل سیلف میں زیرو تھی. ان کے باپوں نے نہیں ڈیولپ کیا تھا, اس کے بعد شوہروں نے نہیں کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے تباہ کر. اسی طریقے سے سائیکل کنٹینیو رہتی ہے. اس لیے پاکستانی زیادہ تر جو پاکستانی وہ چھوٹا سوچتے ہیں. جب کوئی چھوٹا سوچتا ہے تو اس کی مینٹل سیلف نہیں ہوتی. نہیں, یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. اور ہارزونٹل چلیں, خیر ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. سو اب آپ کا کیا کام ہے, سب سے پہلے نمرہ کے اگلے 10 سال کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا, ہر قسم کی اسکل, ہر قسم کی سینس, ہر قسم کا نالج, یہ جو ضرورت ہے اگلے 10 سال کے مسائل کو, اگلے 50 سال کے مسائل کو ڈیل کرنے کا, اپنے اور ازلان کے اور باقی کے بچوں کے جو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں, it's fun to learn with your wife, to grow up with your wife. That's ہاں, تو یہ ساتھ آپ مل کے چلتے ہو. ہاں, مگر پروفیشنل طریقے سے نا, مطلب اس کو کیجول نہیں لینا. ایک کوآرڈینیٹ لاک ہوگا, ایک سال کے آبجیکٹیوز لاک ہوں گے, آبجیکٹیوز نہیں میٹ ہو رہے تو روئیں گے دونوں بیٹھ کے اکٹھے. سمجھے, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کس کا؟ ازلان کا. سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا سمجھ لیا کہ آپ کا بچہ اس سے کم ہے جس جگہ پہ آپ ہیں. یہ اصول ہے. اگر آپ نے اپنی جگہ نہ بدلی اور جگہ اپنی کیپیسٹی نہ بڑھائی, اس کی نہیں بڑھ سکتی. کوئی اسکول کالج اس ایموشنالٹی سے, اس کیپیسٹی سے انہینس نہیں کرے گا جس سائیکولوجیکل کیپیسٹی میں ماں باپ کی ایکومولیٹیو ایوریج ہوتی ہے.
ماں باپ کی ایکومولیٹیو ایوریج بچوں کی سائیکولوجیکل کیپیسٹی بناتی ہے. اب آپ دونوں کی کیا, آئی ایم ناٹ کامنٹنگ کہ آپ کیا ہے, آئی ڈو ناٹ نو یو, بٹ آپ دونوں کی جو بھی ایوریج ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے بچے کی لمٹ ہے. تو یا تو ابھی بھی بڑھا لیں آپ, بالکل, اور ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. 3rd ایئر کا مارک اچیو ہو گیا نا بچے کا, تو 3را سال ہے, اس کے بعد اس نے آپ کی وہ میمیکری کرنی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو مطلب ہی از گوئنگ ٹو, مطلب اس وقت آپ نے اس کا مذہب بنانا ہے 3rd ایئر میں. خود سوچیں ایک بچہ اپنا مذہب آپ کے ذمہ کا ہے, باقی کی چیزیں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں. جو آپ کہیں گے وہ بن جائے گا. جس کو آپ صحیح کہیں گے اس کو وہ صحیح مانے گا. جس چیز کو آپ صحیح کہیں گے وہ چیز اس کے لیے صحیح ہوگی. جس کو آپ کہیں گے ولن, وہ اس کے لیے ساری عمر کا ولن, دشمن. سوچیں کتنی طاقت ہے آپ کے پاس. سو یہ میں ابھی بتا دوں, اف یو ڈونٹ رائٹ دس ڈاؤن, یو ڈونٹ پلان اٹ پراپرلی, آپ سے سوال ہونا ہے. بالکل, آخرت میں آپ سے وہ سوال ہونے ہیں کہ میں آپ دونوں میاں بیوی سے, بالکل, اور اس سے کم سوال ہونے ہیں. اذلان کی غلطی کا سوال اذلان سے بھی ہونا ہے, جی, اور اذلان کی امی سے بھی ہونا ہے, اور آپ سے بھی ہونا ہے. بالکل, اوکے, اذلان کی امی کی غلطی کا سوال اذلان کی امی سے بھی ہونا ہے, اور آپ سے بھی ہونا ہے. اور آپ سے آپ کی غلطی کا بھی سوال بھی ہونا ہے, نمرہ کی بھی اور اذلان کی بھی. ان دونوں سے ایک, اذلان سے اس کا اپنا, نمرہ سے اس کا اور اپنے بچے کا, اور آپ سے ان تینوں کا. تو آپ تو گئے, آپ نے یہ پلان نہ کیا تو آپ گئے. تو میں گیا. سمجھائی, جو مرد ہونے کے فائدے ہم اٹھاتے ہیں نا, وہ مفت میں نہیں آتے, اس کی قیمت ہے. سمجھ رہے ہیں, مرد ہونے کی قیمت بہت زیادہ ہے, یہ عورتوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل, ہمیں اتنی ہیوی قیمت دینی ہے تب شادیاں کریں. ٹھیک ہے, ابھی تو پہلی ہوئی ہے آپ کی. بالکل, سمجھ رہے ہیں. آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اور لوگوں کی شعور ڈیولپ کر کے اور شادیاں کرا کے بچے پیدا کرنے پڑیں گے, جو کہ آپ کے بچوں کے پیدا کیے گئے مسائل حل کریں گے بیٹھ کے. اوکے, تو اف یو ناٹ ایڈنگ ٹو دا سولوشن, یو آر ایڈنگ ٹو دا پرابلم. ٹھیک, تو یا تو آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں, یا پھر آپ کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کسی اور مسلمان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک, سمجھ رہے ہیں. سمجھ گیا. جیسے ابھی نواز شریف کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اگلی جنریشن پوری لگے گی. ٹھیک ہے, مشرف کے لیے ایک پوری جنریشن لگے گی. جی بالکل. یہ بھی تو کسی کے بچے ہی تھے نا, چھوٹا سا نواز شریف سے امیجن کریں ذرا, وہ بھی تو معصوم سا بچہ ہی ہوگا. اس کی امی ابو نے دیکھے کیا غدر مچایا کہ اب یہ حالت ہوئی ہے بڑے ہو کے. جی بالکل بالکل صحیح بات. نواز شریف ایسے تو نہیں پیدا ہوا تھا نا. جی بالکل, وہ بھی اذلان تھا. جی جی بالکل صحیح بات, سمجھ گئے. جی سمجھ. مگر وہ کیا ہے, وہ اس چیز کو صحیح سمجھتا جو ہے. خود سوچیں, اس نے بھی اپنے بچے پیدا کیے جو اس کو ہیرو بھی سمجھتے ہیں. بالکل, کتنا بڑا وشیس سائیکل ہے. سمجھ رہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے ذرا سوچیں, پیچھے سوچ نہیں ڈیولپ کی گئی ہوتی نا. بالکل, ماں باپ کی. ٹھیک ہے, ماں باپ نے ووٹ ڈالا, بیچ میں پروفیشنل رہتا ہے. میں نے ووٹ, جی بالکل. کس کو؟ عمران خان. اب یہ دیکھیں, آپ جانتے ہیں عمران خان کو؟ پرسنلی نہیں, ویسے جانتے ہیں. ویسے بھی یعنی کہ اس کا ریسرچ کے بارے میں بات کریں. نام پتہ ہے, تصویر ہی پتہ ہے, دیکھ کے پہچان لیں گے عمران خان ہے. اوبویسلی, ظاہر سی بات ہے. جی جی, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا جانتے ہیں کہ کون ہے. جی جی, یہ جانتا ہوں کون ہے. اس کو کیوں ووٹ ڈالا ہے, کیا کیا اس نے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک وائبز آتی ہے نا, پوزیٹیو وائبس, پوزیٹیو وائبس, بس پازیٹیو وائبز آتی ہیں عمران خان, اس لیے آپ نے اس کو ووٹ ڈال دیا. دیٹس دا ریزن, اور کسی سے نہیں آتی. شاباش, سوچ نہیں ڈیولپ ہوئی بھی نا. عمران خان کی نا جو میجر اچیومنٹ تھی نا, جس ٹائم وہ کر رہا تھا نا, اس ٹائم آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا, وہ اس کی ورلڈ کپ کرکٹ کو جتانے والی نا. جی بالکل. شوکت خانم جب بنا تھا اس وقت بھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. کہ کب بنا ہے شوکت خانم ہسپتال جو جی, کب بنا ہے وہ جب بھی بنا ہے. اچھا, میں شاید پیدا ہوں مگر پتہ نہیں ہے. 2001. تو وہی نا, یہ 90s کے معاملات ہیں سارے. تو اس کی میجر اچیومنٹس آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے. جی بالکل. آپ نے اس کی کیا اچیومنٹ دیکھی جو آپ نے اس کو اپنا ہیرو بنایا ہے؟ دیکھیں, پالیٹکس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. بس ووٹ ایک ہوتا ہے نا, ضائع نہ جائے, ڈالنا ہے کسی کو. تو جو پازیٹیو وائبز آتی تھی عمران خان سے آتی تھی. مقصد تھا یہاں پہ پالیٹکس سے بات آ گئی, سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندے جس کے بارے میں آپ کو اس کی سی وی نہیں پتا, بالکل, مگر آپ اس کو ووٹ ڈال, اس کا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے کسی اور کی سوچ آپ کے اندر آئی ہوئی ہے. بالکل, آپ بغیر سوچے سمجھے کسی ایسے بندے کو صحیح کہہ رہے ہیں جو اس کو لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, جو آپ کے آس پاس ہوں گے, آف کورس. بالکل صحیح بات, جنہوں نے تعریف کی ہوگی. جی ٹھیک, ایسا ہی ہے. سو دیٹس the disqualification of a Muslim man, not a qualification of a Muslim man. A Muslim man جس نے بچہ پیدا کر لیا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس کی کوالیفیکیشن کے لیے بہت بڑا بوجھ, اسلام سے زیادہ بڑا بوجھ کوئی نہیں ہے انسان کے اوپر.
ایگزیکٹلی. اسلام پریس کرتا ہے آپ کو, مطلب آپ کو ٹوٹل اوور ہال کرنا پڑے گا اپنا آپ. یہی ہم ہندو ہوتے یا بدھسٹ ہوتے تو کوئی بات نہیں, سب نہ دیکھ برا نہ کر برا نہ سن برا. کہاں لکھا ہے؟ گیتا میں لکھا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جہاں پہ دیکھ برا ہاتھ سے روک پہلے. پولین کرسچینٹی میں کیا ہے؟ اگر صرف امر بالمعروف کرو, اور اگر کوئی وہیں پہ برائی دیکھ لو فار ایگزامپل تو اس کو برا جانو. اسلام کا کہتا ہے جہاں برائی دیکھو جا کے ہاتھ سے پکڑ لو. اس سے زیادہ پریسنگ فلسفی ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا ذمہ دے دیا ہمیں. ہر بندہ پولیس مین, ہر مسلمان, ہاں ہر مسلمان آرمی مین, ہاں ہر بندہ آرمی مین, ہر بندہ پولیٹیشین, ہر مسلمان پولیٹیشین. یہ کوئی چھوٹا معاملہ تھا؟ سوچیں. یہ ہے اذلان کا آگے ٹریجیکٹری کیسے دیکھنی ہے آپ نے. بالکل. اب دیکھ لیں کیا تیاری چاہیے اس کے لیے. آپ نے فوجی بھی تیار کرنا ہے, پولیس والا بھی تیار کرنا ہے, پولیٹیشین بھی تیار کرنا ہے, بزنس کا لیڈر بھی تیار کرنا ہے. اچھا, یہ چاروں منیمم میرٹ ہے مسلمان کا. وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ اللہ نے رائٹ حکم دیا ہوا ہے کہ سب سے طاقتور مسلمان بنو, ورنہ اسلام میں نہیں آئے ہو. یہ حکم ہے. وہ ویسے تو اب جو مسائل ہیں سمجھے, جتنے مسائل اس وقت دنیا میں, وہ تو کمزور لاچار کمی کمین بچے بیچارے ہمارے کیا کریں گے؟ کمیاں دے بال تو نہیں سنبھال سکتے نا اسلام کو. بالکل. وہ تو پھر پوجا پارٹی کریں گے نا اسرائیل کی. جی. یہ جو سعودی عرب والے کر رہے ہیں یا یہ جتنے بھی عرب ہے کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اور کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بھی مسلمان بھی امریکہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. جی بالکل. تو کیونکہ میرے اور آپ کے گھر میں سے طاقت نہیں نکل رہی. یہ چار چیزیں ہیں جن کو آپ نے پکڑنا ہے. بالکل. تو طاقت کی ہیں. جی, ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جیسے ہم پوجا پاٹ کریں یہاں پہ بیٹھ کے, امریکہ وغیرہ کی آپ نے بھی بات کی ہے نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہودیاں امریکہ جو بھی ہے, یہودی ہم بیسیکلی بولیں گے, وہ بھی ایک وجہ ہے کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ورلڈ پہ اور روکنے کی, یعنی کہ ٹیکنالوجی ابھی آپ دیکھ لیں. نہیں بیٹا, یہودی کی کوئی سازش نہیں ہے. یہ مسلمان باپ اور مسلمان ماں, یہ 2 نمبر ہے اس وقت. یہودیوں کی سازش تو میری امی نے مجھے کمزوری نہیں دی, سمجھ رہے ہیں. یہودی نے تو نہیں کہا تھا میرے ابو کو کہ اس کو اسلام سے دور کرو. بالکل. یس. سمجھ رہے ہیں. یس. یا کوئی یہودی کو جاننے والا ہو میری امی یا ابو کا کوئی, تو بتاتا ہوں میں بھی. اور یہودیوں نے سازش کی ہے. آپ کی امی اور آپ کے ابو نے جو آپ کو اسلام دیا ہے یا روکا ہے, وہ کسی رہبائے کے یا نیتن جاؤ کی کال آتی ہے آپ گھر میں. بالکل. یہ ہم نے خود روکا ہوا ہے. پاکستان کی امی, پاکستان کا ابو, اگر یہ ریئل اسلام پہ لڑکا اور لڑکی کو پروان چڑھائے گا تو کام ہو جائے گا ایک نسل میں ہی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا, آپ کی جنریشن جو ہے نا وہ فیسینیشن چیسر ہے. آئی کہہ رہے اٹس اوکے. ہر جنریشن میں نا ایک ریئیکٹیو سائیکالوجی ہوتی ہے. پچھلی نسل آپ سے بالکل پچھلی نسل میری ہے, آپ کی ہے. بالکل. ہاں, ہم نے 2 نمبری کی ہے نا, تو اب آپ ہمارے ریئیکشن میں ایک اور کام کریں گے جو ہم نہیں کر سکے. ایز اے ریئیکشن بدلہ لیں گے اب ہم سے. ہر نسل لیتی ہے بدلہ نفسیات میں. جی. ہر نسل پچھلی نسل کو واش کرتی ہے کہ ان کی یہ والی برائی نہیں آنے دیں گے اپنے اندر. بالکل. سو ناؤ یو نئی برائی لے کر آتی ہے. ہاں, وہ تو آتی ہے, 10 اور لاتی ہے, 10 اور لاتی ہے, مگر اچھائی بھی لاتی ہے, برائی بھی لاتی ہے. کہ آپ کی اپنی ایک گیم پلان بنتا ہے پھر. وہ اس نیچرل سائیکولوجیکل ایولیوشن آف دا مائنڈ. اس لیے آپ کی جنریشن کو جین زی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, جین زی نے وہ کام کرنے, جنریشن زی جو وہ کام کرنے, اسپیشلی وہ کام نہیں کرنے جو کہ ہم نے کیے تھے, اور انہوں نے وہ والے کام ضرور کرنے جو ہم نے نہیں کیے تھے, اور وہ اس سے بھی ورثہ. ہاں, مگر اس کے لیے جو خاص لیول آف نالج اور شعور چاہیے تھا نا, وزڈم چاہیے تھا, وہ آپ کے پاس ابھی تک آئی نہیں ہوئی. آپ کی ایج نہیں ہوئی. اگر ایج اتنی ہے بائی دا وے کہ نالج ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. جی بالکل. وہ آپ نے ضائع کی ہے. ٹھیک ہے, 8-9 سال تو آپ کے کتنے 18 سال کے جب شادی کی ہے. جی 18 سال کا. پہلی دفعہ کب جانتے تھے آپ نمرا کو؟ نمرا کو میں ملا تھا شادی سے تقریباً زیادہ ٹائم نہیں, ہم نے مہینوں میں, سالوں میں؟ مہینوں میں. اوکے, تو چلیں 1-2 سال تو لگے تھے آپ کو. جی. تو یہ سال بھی آپ کے, جتنا آپ نمرا پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے نا, اتنا آپ اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے, تو نمرا کا بھی فائدہ ہو جاتا نا. بالکل. سمجھ رہے ہیں. سو اس نالج سیٹ کو اب ول ری ایکٹیویٹ, ڈونٹ وری, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, ملاقات ہوگی. اللہ کے دکھے تو نہیں ہے نا. میں اور آپ یہ بات خود سوچیں, میری اور آپ کی اس بات کی وجہ سے اب جو بیچ میں آپ کے ذہن میں بول رہا ہوں, اس کا فائدہ اذلان کو ہونا ضروری ہے. ہونا ضروری ہے. بالکل. اوکے.
اینڈ میک شیور یو انڈرسٹینڈ. اس کے خلاف جو سائیکالوجی آئے گی اس کو بلکہ مجھے بھی پہلے چیک کریں گے کیا یہ بات درست کر بھی رہا ہے کہ نہیں, صرف اس لیے کہ یہ سینسیبل بات کر رہا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. جی بالکل. اس کو چیک کرنا ہے آپ نے کہ واقعی یہ آیت قرآن میں لکھی ایسی لکھی جیسی, جی واقعی ہاتھ سے روکنا, واقعی حدیث میں اس طریقے, واقعی خیر الامہ کا ٹائٹل قرآن میں ایسے ہی مسلمانوں کو دیا گیا. جب آپ یہ چیک کریں اس کے بعد رسپانسبلٹی اون بھی کرنی پڑے گی. اس اون کرنے کے پیچھے خاص تکلیف ہونی ہے, آپ کو سستی چھوڑنی پڑے گی, جو ہے نا, فزیکل لائف چینج ہوگی, اسپریچول لائف چینج ہوگی, ایموشنل لائف چینج ہوگی. اٹس اے بگ چینج. اور آپ کی جنریشن میں چینج کے خلاف ایک پراپر موومنٹ کی بھی ہے, کیونکہ یہ جو صوفے ہیں نا اس سے ہلتے نہیں جن جی. کیوں؟ کیونکہ یہ آ گیا آپ کے پاس. جی میرے پاس یہ نہیں تھا جب میں آپ کی عمر, خیر آپ کی عمر میں میرے پاس بھی یہ آ گیا تھا. چلیں بارہ سمجھ گیا نا بات. جی سمجھ گیا میں. سو اذلان کو کچھ ایسے کام نہیں کرنے دینے جو کہ نیچرلی آپ کے سائیکولوجیکل میک اپ کو تباہ کرنے کی مشینیں تھیں. آرگینکلی ڈیولپ کرنا آپ نے اس کو, اور وہ تمام تر فائدے لے گا جو آپ کی جنریشن اور میری جنریشن میں ٹھیک کام ہوئے تھے. اور وہ سارے نقصانات پہلے سے پلاٹ کرنے اسی ٹیبل پہ دونوں میاں بیوی نے, کہ جو اس نے یا اسمارٹ اسکرین نے یا جو بھی ہم نے کیا دنیا کا, وہ اس کو پہلے 12 سال تک آپ نے یہ کام نہیں کرنے دینا اس کو. اچھا ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنا جتنے پی ایچ ڈی نمرا پہ لگائی, پی ایچ ڈی کا مطلب ہے جتنی ریسرچ کر رہے تھے. جی ریسرچ وہی, جی اسلام پڑھ رہے تھے آپ, نمرا کو پڑھ رہے تھے, نمرا کو پڑھ رہا تھا, اتنا اسلام پڑھتا تو ابھی فائدہ ہوتا, اس کو فائدے ہی فائدے تھے. بالکل یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے. لیکن آپ کو بتاؤں آپ کو, جی ایک دن قیمتی ہے آپ کے, ایک دن قیمتی ہے. اسلام میں چھٹی نہیں ہوتی نا, تو کوئی ایسا دن نہ گزرے جو پچھلے دن سے اور آپ کے دن میں امپروومنٹ نہ لے کے آ رہا. نبی اسلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے اوکے, کہ ایک دن آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا ضروری ہے. اچھا, یو ہیو ٹو بی ان فارورڈ موشن. اور اسلام میں ہے نا؟ جی اسلام میں, جی بالکل. نہیں مجھے لگا لائف میں بھی. جی اسلام کی لائف میں, اسلام کی لائف تو لائف میں ہی ہوا ہے. جی ٹھیک. تو فزیکل, ایموشنل, مینٹل, اسپریچول چاروں کوارڈینٹس میں آپ کی امپروومنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یہ میجر کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں آئے گی خود ہی, یا ایک دوسرے کو میاں بھی بیٹھ کے دلاسے نہ دیتے رہنا کہ ہاں آج بہتر ہوا کل سے, یا کوئی نئی بات سیکھ لی. یہ جو پرانے بابوں نے یہ کیا تھا نا, آج کچھ نیا سیکھ لیا. کیا سیکھا ہوتا ہے اشفاق احمد کی کوئی کوٹیشن, سمجھ رہے ہیں؟ سیکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کیا ہے. 30 سال میں ذرا ٹینٹیٹیو بتا رہا ہوں, تھوڑا سا آگے بھی چل جانا, مگر 30 سال بعد کے جو مسائل ہیں ان کو, اور میں وہ بھی پوچھ لیں, میں وہ بھی بتا دوں گا. یہ پوڈ کاسٹ کا پوائنٹ نہیں ہے, بہرحال پلاٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے. اذلان کو جو آنے ہیں نا, ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کون سے انسٹرومنٹ ضروری تھے, اسکل. جی بالکل. آپ کو, بیگم کو, بچے کو, جی کون سی سینس چاہیے تھی, کون سی نالج سیٹ چاہیے تھے, وہ اگر آ رہے ہیں تو آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے. اس کا کچھ پرسنٹیج گین کیا آپ نے تو بہتر ہے. جی اگر اس کا کچھ پرسنٹیج گین نہیں کیا تو وہ علم غیر نافع ہے, کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بس فار ایگزامپل میں نے کوئی ایسی اسکل سیکھ لی, کوئی تعلق واسطے نہیں میرے مسائل کے ساتھ. سمجھ رہے, جانا میں نے سوئمنگ اولمپکس سوئمنگ کے لیے تھا, اور میں ہاکی کی پریکٹس کرتا رہا ہوں آج, تو اولمپکس میں کوئی گولڈ میڈل کا فائدہ نہیں ملے گا مجھے. جی میں نے ایک دن بلکہ سوئمنگ کا ضائع کیا, ٹھیک ہے, صرف اپنی تسلی کے لیے کہ میں نے ہاکی کے لیے. جی بالکل. میں کہا نہیں, وہ سوئمنگ میں ایک دن ضائع کیا میں نے. بالکل اسلام میں ایسا ہی ہے کہ آپ نے ان مسائل کا حل دیکھنا ہے, ان مسائل کو دیکھنا پہلے, پھر لڑکے کو کوالیفائی, لڑکی کو کوالیفائی کرنا. سمجھے, یہ الگ الگ لیولس ہیں. اگر آپ کو حل پتہ چل گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لڑکی اس حل میں مدد اس پروجیکٹ میں ایک اچھا رول ادا کر. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا اور آپ کے اماں ابا کسی اور ہی فیسنیشن میں لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کسی اور میں, تو آپ ایک دوسرے کو اسلام سے دور کرنے کی سب سے بہترین مشین ہے. بیکاز آبجیکٹیو ہی نہیں کلیئر تھا, اور اس کا مینیجر ہی نہیں کلیئر تھا, اس پروجیکٹ کا مینیجر بھی نہیں پتا تھا, تو بغیر سی وی کا ہائر کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں نوکری نہیں بنا لیتے ہیں, تو نوکری تو نہیں بنانی پڑے گی, کیونکہ وہ تو بیچاری یا بیچارہ کسی اور ہی بغیر کسی سی وی کے آیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں. فار ایگزامپل 10-12 بندے گلی میں کھڑے ہیں, اس کے گرد دیوار بنا کے ہم ایک کمپنی تو نہیں کھڑی کر سکتے نا. بالکل. تو ہم ایسی شادیاں کر رہے ہیں نا. صحیح. سمجھ رہے, بغیر کسی مقصد کے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور یہ ہے کہ ہاں جی وہ اچھی شکل کی لڑکی ہے, اچھی شکل کا لڑکا ہے, یا پیسے زیادہ اس کے پاس, اس کا کوئی مقصد نہیں چاہیے ہونا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اسلام از اے لینئر, ویسے ستارہ نا روشنی نکلتی ہے نا ستارے سے تو ایک خاص ڈائریکشن میں جائے. اسلام از اے ویکٹر, اسلام از ناٹ اے اسکیلر. ویکٹر کا مطلب بتانا, ویکٹر بتا دیں آپ. ویکٹر مطلب اسلام ہیز اے ڈائریکشن. اوکے ٹھیک ہے. اوکے, اسلام از
an energy towards a direction. Direction کیا ہے؟ آخرہ ہے. آخرت سے ریورس انجینئر ہوا ہوا ہے. So Islam is not a haphazard کوئی اچھا فیل کرنا. Being a good human being is not a factor. Okay. Being a good human being is a skill. Anybody could be a good human being without any reason. بالکل. But being a Muslim is a vector. اس کی ایک ڈائریکشن ہے. اس کا ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ ایک راستہ ہے, وہ راستہ کہیں نہ کہیں پہ اینڈ ہوتا ہے, وہ ہمیں پتہ اللہ نے بتایا, وہ آخرت ہے, اور وہ اینڈ مطلب موت ہے. ٹھیک ہے, اس موت کو ریورس انجینئر کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس راستے میں جو مسائل آئیں گے وہ ہم نے دیکھنے ہیں. تو آپ نے بھی تو کہیں نہ کہیں مرنا ہے. بالکل. اس مرنے وقت اس وقت کے جو حالات ہونے ہیں, جو بھی جتنے بھی 10 20 50 سال ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تیاری کرنی ہے کہ وہ مسائل ڈیل کر سکو. اس سے پہلے مر گئے تو آپ فاتح. بالکل. آپ تو ایک خاص ڈائریکشن موو کر رہے تھے, ایک بندے نے ڈائریکشن ہی نہیں پلاٹ کی ہوئی تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس سے تو بہتر مدر ٹریسا مسلمان تھی. بالکل. کیونکہ وہ ایک گڈ ہیومن بینگ میں ہزار ایسے کام کرتے تھے جو ہم ایز گڈ مسلم کرتے بھی نہیں ہیں. صحیح بات. کیونکہ ہم نے گڈ مسلم کی, اور مسلم کی ڈیفینیشن غلط کی ہوئی ہے. سو ونس یو آر ریڈی ٹو نو دا پرابلمس, یو ریڈی ٹو گیٹ میریڈ. دین ونس یو نو دا سولوشنس, دین یو ریڈی ٹو چوز اے وومن اور اے مین. اور لڑکیوں کے لیے تو اسپیشلی, کیونکہ لڑکیوں نے ڈپینڈنٹ ہو کے کافی سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے غلط بندہ چوز کر لیا اور آپ کو ڈائریکشن پتہ تھی تو آپ تو ماری گئی. آپ کی ڈپریشن گارنٹیڈ ہے, آپ کو نفسیاتی ایموشنل بیماریاں گارنٹیڈ ہیں. کیونکہ آپ جیل میں, آدمی جیل میں نہیں جاتا, یاد رکھیے گا, آدمی ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ وارڈن ہے. وارڈن جیل میں نہیں ہوتا. اوکے. یس. اوکے. یس. تو اگر آپ کو ایک غیر مسلمان نما غیر مسلم عورت مل گئی ہے, اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. اگر مسلمان نما غیر مسلم شوہر مل گیا تو آپ تو تباہ ہو گئی. You understand the bigger problem here now? جی. Now this is a problem you better solve because you are the warden. بالکل. And if you are not directed towards Islam and directed towards a solution of a problem that you and your kids and your wife is going to solve, then you are the problem, buddy. پھر تو آپ پہ وہ سوال ہونا چاہیے جو گوانٹانامو بے کے بارڈرز کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ تو نے ایک مسلمان جرکمال بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو میں ایکچولی جب آپ نے بولا تھا نا کہ تم نے وہ پیچھے اتنا اسلام پڑھ لیتے, تو میں ابھی بھی ریگریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے اسلام کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا. میں جھوٹ کی بولوں, کیونکہ آج سے اگر آپ 2-3 سال پہلے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, تو نمازیں بھی پوری نہیں تھیں میری. ٹھیک ہے. سو میں نے اسٹارٹ کیا فالو کرنا اسلام کو, تو آہستہ آہستہ جو ہے نا میں نے پھر ایک آئی یوز ٹو میک اے ولاگس, فیملی ولاگس. ٹھیک ہے. میں فیملی ولاگس بناتا تھا جس میں پوری فیملی آتی تھی. ٹھیک ہے. پورا گھر میں جو بھی ہو رہا ہے پورا دن. فیملی ولاگس میں کیا ہوتا تھا, ڈیلی ولاگس 30 days میں 30 ولاگس مجھے اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہر دن مجھے اپنا دکھانا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس میں فیملی بھی انکلوڈ ہے, سب کچھ انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس فیملی ولاگس کو جو ہے نا میں نے کوئٹ کیا, کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا اپنی آپ اس کو, اپنی بیوی کو اگر ایسے سب کے سامنے دکھاؤ تو اس کو دایوس میں ورڈ میں آ جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو میں نے جو نا فیملی ولاگس کوئٹ کیے. کیوں آتا ہے دایوس ورڈ میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, اب ہمیں نہیں پتہ, ہمیں لاکھوں دنیا دیکھ رہی ہے, لاکھوں ابھی ویوز, ہزاروں لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو نہیں پتہ کہ ہر بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو آگے بولیں ہر بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو تو نہیں پتہ. تو اس سے اچھا اگر آپ دکھاؤ گے ہی نہیں تو نہ بندہ سوچے گا, نہ بندے کے کبھی دماغ میں آئے گا. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی بیوی کو دیکھ کے؟ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, مجھے تو نہیں پتہ نا. نہیں, اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ جی سوچ ڈیولپ کرو نا. جی بالکل. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو گناہ ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے, کیونکہ ہماری وجہ سے وہ یہ سوچ رہے ہیں, میری وجہ سے سوچ رہے ہیں نا. اگر میں اپنی وائف کو دکھاؤں گا نہیں تو وہ سوچیں گے بھی نہیں نا. دیکھیں اس پہ نا میں کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا. جی بتائیں. بہت تفصیل ہے اس کی کہ وہ کتنا غلط ہے اور کیوں غلط ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اتنی سی بات بتا دوں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میری عورت, اوکے, if she is under an influence of some other man and if I get to find out, it is the worst thing against my غیرہ. بالکل. ٹھیک ہے. نبی اسلام نے اس سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ سعد نے یہ بات کی ہے اور میری غیرت سعد کی غیرت سے کئی زیادہ ہے. That means he would not even, that is million times of a crime. اتنا بڑا ہے. اور نبی صاحب نے پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ کی غیرت تو میری غیرت سے کئی ہزار کروڑ گنا زیادہ ہے. آف کورس. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی ناپسند ہے یہ بات. بالکل.
ٹھیک ہے. یہاں تک میں رکھوں گا. اس کی تفصیل جو نفسیاتی طور پہ ہے, یو آر ناٹ ایون اے مین, پروٹیکٹر اینڈ اے لیڈر. اگر آپ یہ والی چیز الاؤ کر رہے ہوں, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سائنس ہیئر رائٹ ناؤ, میں سائنس کی طرف سے بتا رہا ہوں. میں اسلام کی رولنگ بتا دیا آپ کو. اسلام اس جسم کو پوری طرح نہیں سمجھتا. جس نے مشین بنائی ہے اسی نے قرآن لکھا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا اس بات کو. سو آدمی کی عورت اس کی پروٹیکشن میں ہو اور اسٹل اس کی اس کے اندر اس پروٹیکشن میں بریچ ہو جی, تو آپ کی اپنی نفسیات زیرو تباہ ہو چکی ہوئی ہے. You are a psychological patient if you do not understand this or cannot uphold this fort جس میں آپ اپنی عورت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. If anything you're going against it نا. بالکل. اوکے, اب میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کرتے. ابھی آپ کے ذہن میں 1000 سوال بھی آ سکتے ہوں گے, مگر یہ موقع اور یہ ٹاپک نہیں ہے, اس لیے کسی اور دن لمبی تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ ہاؤ غیرہ آف دا مین از این innate natural gift to the man. اوکے, آدمی اپنی طاقت میں اور اپنی اصلیت میں تب آتا ہے جب وہ عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جسم کو, آدمی کے جسم کو. آدمی اپنی اصلی سیلف میں آتا ہے, اس کو کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب وہ ایک عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اوکے, یہ نیچرل ہیومن سائیکالوجی کی بیسک ڈسپوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہارنس کرتے ہوئے یہ فرائض آدمی پہ ڈال دیے کہ تو نے اب پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی سیلف کو پریکٹس کرے گا تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوگا, ثواب ہو رہا ہوگا. بالکل, کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا جی. سو اس دیٹ سمپل آف اے کانسیپٹ جو آدمیوں کو سمجھ نہیں آ رہا. اور چونکہ زیادہ تر لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچے سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے جی. تو آپ نے زیادہ تر لوگوں کو یہی حرکتیں کرتے دیکھا تھا. اور زیادہ تر لوگ کون تھے جو کارڈیشینز کی ویوز پہ ملینز دے رہے تھے جی. تو آپ نے سوچا یہ صحیح ہے. بالکل. اور نہ ہی اماں بنے اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث یا موریلٹی کی چھڑی ماری آپ کو اس وقت. بالکل. تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. جو زیادہ تر لوگ تھے وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک کا مطلب ہوتا ہے مورلی کریکٹ, مورالٹی جی. آپ نے اس کو مورلی اس کو انڈر دا امبریلا آف مورالٹی پریکٹس کیا, جو بھی آپ نے ویڈیوز بنائی جی. اور جب انسان اس لیول پہ آگے بریچ کرتا, یہ بریچ ہے وہ جس کو میں بریچ بول رہا تھا, آپ کی سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. اوکے, یہ میں آپ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بتایا جس کے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ اسٹرکچر سمجھ آ رہا ہے. تو یہ سو اے وومن ڈزنٹ گو تھرو دیٹ. بالکل. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دا ویمن ہو لسننگ. جو بھی عورتیں سن رہی ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں, اور جو لڑکا سن رہا ہے اس کو اندر سے کامن سینس کی بات لگ رہی ہے. بالکل. یہ فرق ہے آدمی عورت کی نفسیات میں. آدمی اپنی اصلی اوقات میں آتا ہی تب ہے جب وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پیدائشی بچہ اوکے لڑکا کسی اور نفسیات میں پل رہا ہوتا ہے, اور لڑکی کسی اور پہ پل رہتی ہے. عورت اپنی سیلف میں تب آتی ہے جب اس کا اپنا آدمی جو بھی اس کا محرم ہے, باپ ہے اسپیشلی باپ, وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. شی گوز ان ٹو دیٹ فیمنن سیلف. بالکل. یہ اب عورتوں کو سمجھ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے, یہ اتنی بیسک سی کانسیپٹس ہیں, اور لوگوں کو اللہ نظر ہی نہیں آ رہا اس سب کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی ہوئی ہے. یہ آدمی کی یہ صفت خدائی یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ is the biggest of all protectors. بالکل. So a man when he protects, he comes that close to the maker. تو جس بندے سے یہ کام نہیں ہوا, اس جگہ پہ بریچ کر گیا, اس نے تو تار کر دیا اپنی سیلف بھی, اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی. وہ تو دشمن ہے اللہ کا. بالکل. مطلب مجھے ایک مشین ملی تھی, ٹینک ملا تھا مجھے, اور ٹینک میں نے اپنی فور پہ چلا دیا. بالکل. سوچیں اگر مجھے ٹینک نہ ملا تو میں کم نقصان کرتا اپنی فوج کا. مجھے اتنی بڑی مشین ملی تھی اور میں نے اس کا گولا اپنے ہی بچوں میں مار دیا. تو مطلب جب پروٹیکشن چھوڑ دینا تو تب اصلی نقصان ہوتا ہے. صحیح بات. وہ والا بندہ پروٹیکشن چھوڑ دے جس کی ڈیوٹی نہیں تھی جی, سیکیورٹی گارڈ حملہ کر دینا آپ کے اوپر, تب اصلی نقصان ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ اس کا کام تھا سیکیورٹی دینا. صحیح بات ہے. باقی ساحل بھائی اس کا تو جواب آپ نے دے دیا. ابھی آپ کی ایک جو ہے نا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا جس نے مجھے بہت ٹچ کیا تھا پرسنلی. وہ میرا فیس ٹو فیس مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ کے پوڈ کاسٹ بھی کروں گا, ٹو بی آنیسٹ. جب وہ کلپ دیکھا تھا تو اس کلپ سے میں نے آپ کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا تھا. آپ کا وہ کلپ تھا کہ یہی جنریشن ہے, یہی عمر, یہی جنریشن ہے جنت کمانے کی, لوٹری ہے, کما لو. جنریشن نہیں, وقت, سوری وقت, جی سوری وقت, یہ زمانہ ہے جی, زمانہ ہے وہ وقت جی. تو اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے, یا آپ نے ایسا کیوں بولا تھا؟ بیسک اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے نا کہ آپ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت میں پیدا ہوتے نا
تو آپ دن کا کوئی ایک پہر بھی ضائع کر دیتے نا تو دوزخ میں جاتے آپ. سمجھ رہے؟ اتنا کریکٹ کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے اپنا جو زمانہ تھا, اس کو قرون اولا بولتے ہیں. اور مگر جتنا کٹھن کام ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے اس کا. اس وقت اسلام کو نافذ کرنا کٹھن ہے. بالکل سمجھ رہی؟ تو جتنا زیادہ بوجھ ہم پہ پڑا ہوا ہے اس وقت بے دینیت کا, لا دینیت کا اور غلط بے راہ روی کا, اس کو ٹھیک کرنا اتنا ہی بڑا اجر ہے. تو یہ لاٹری ہے. اگر ہم بہت ہی نیک زمانے میں پیدا ہوتے تو ایک غلطی پہ بھی مارے جاتے. اب ہم بد زمانے میں, اب ہماری ایک نیکی کروڑوں کروڑوں نیکی لکھی جائے. نبی السلام نے کہا, میرے صحابہ سے کہا کہ میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ کے بھائی نہیں. نبی السلام نے کہا نہیں, آپ میرے بھائی نہیں, آپ میرے ساتھی ہیں. جی, میرے بھائی آئیں گے اس ٹائم پہ جو مجھے بغیر دیکھے میرے پہ مان اور میرے کام کو سر انجام دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ ہے ہمارا وہ ٹائم جس میں آپ کو پتہ چلے کہ لاٹری کتنی بڑی ہے. صحیح بات. لاٹری کا مطلب سمجھ لیں آپ, اگر یہ کام نہ کیا نا تو اتنا ہی بڑا پھر تباہی بھی ہے. کون سا کام؟ اسلام کا صحیح دنیا میں اس پورے انتظام کو رائج کرنے کا, فالو کرنے کا یا پھیلانے کا؟ قائم کرنا بیٹا, نہ فالو کرنا نہ پھیلانا. یہ بچوں کا کام ہوتا ہے جو آپ نے بولا ابھی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں بوڑھوں کا بھی ہوگا, ویل چیئر والوں کا, جی خواتین کا ہوگا. جی, آدمی کا کام نہیں ہے, آدمی کا کام رائج کرنا ہے. اچھا, باقی کا کام کیا جو آپ نے بولا ہے فالو, رائج ہو گیا تو فالو ہوگا جی, اور پھیلانا. جی ٹھیک ہے, آدمی کا کام ہوتا ہے رائج کرنا. اوکے. طاقت ملتی اس لیے کہ چلو انتظام مطلب سسٹم امپلیمنٹ کرو. اوکے. لڑکا نہیں کیسے بول سکتے جیسے آپ بول رہے ہیں. لڑکیوں کا کام ہوتا ہے یار, وہ بزرگ ہیں جو کہ وہ کہیں یار میں کیسے آدمی سے لڑوں. ہمیں تو یہ کہ ہم گناہ نہ کر کے آدمی نہیں بچنے والا, آدمی کو ثواب کرنے پڑیں گے. بالکل, بڑے والے. سو یو آر دا امپلیمنٹر آف دا سسٹم. میں نے کہا نا آدمی ہونے کی قیمت ہے, ہمت ہے, قیمت, آدمی ہونے کی قیمت دینی پڑے گی. اور آپ کی جنریشن پتہ ہے کر رہی ہے اس وقت. جی, اللہ اسرائیل کو غارت کرے, ٹویٹ کر دیا, کام ہو گیا, غارت ہو گیا اسرائیل. آپ لوگوں نے عمران خان کو بھی ایسے ڈبویا ہوتا ہے, ٹویٹر پہ انقلاب آیا ہے, کچھ ہوا ہی نہیں نیچے. نواز شریف پھر بن گیا پرائم منسٹر. سمجھ رہی؟ مگر دیکھیں نا, ابھی ہم بیٹھے بیٹھے کر بھی کیا سکتے ہیں. ابھی آپ نے یہ سوچ ہے جسے مروا دیا. نہیں, میں ایسے ایک بات کرو یوتھ کے, اگر کوئی آپ کسی یوتھ کو بجا کے بولتے ہیں کہ اٹھ جا اسرائیل میں یہ کر وہ کر, تو وہ سب سے پہلے سوال کرے گا اسرائیل نہیں جانا ہے. ایسے ایک ایگزامپل آرمی تیار کی بھی ہم نے اسرائیل کو بھیجنے کے لیے. وہ تو آنی ہے, وہ تو لکھا ہوا ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. پاکستان آرمی کی بات کر رہا ہوں. کیا ہو گیا پاکستان آرمی؟ جی, یوتھ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے لگا امام مہدی. ہاں نہیں, وہ اسرائیل بھی نہیں آنے امام مہدی, وہ ہم پہ آنے. صحیح. اتنی نہیں اچیومنٹ اسرائیل کی برائی میں جتنی ہم نے کی ہے. کہاں پہ تھی بات, کہاں چلی گئی؟ یوتھ کو ہاں طریقہ سیکھیں کہ پاکستان آرمی کو اسرائیل کیسے بھیجا جائے. طریقہ اس کو پالیٹکس بولتے ہیں, وہ سیکھیں. وہ ٹویٹر سے نہیں ہوتی. صحیح سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دشمن ہے. یہاں پہ فلسطینی مر رہے ہیں, اصل میں ان مسلمانوں کے صفوں پہ فلسطینی بچے مر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں غزہ کی گلیوں میں مر رہے ہیں. ابھی دیکھیں, ابھی آپ نے بولا کہ ہمیں رستہ دکھانا ہے, وہ آپ بہت باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ سے سننے کو ملے. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ باتیں کرتے ہیں, میں یہ نہیں بول رہا, کچھ ایسا نہیں, میں غلط نہیں بول رہا. میرا یہ مطلب ہے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے اس طرح کے کیجول جملے سننے کی. آپ کی طرف سے یہ ایک دم سے رینڈم کویشچن ہے, کوئی بات نہیں. آپ کی طرف سے آپ نے ابھی تک کیا ایفرٹ کی ہے؟ بتاؤں جی بتائیں. فائنینشلی بتاؤں, پولیٹیکلی بتاؤں, یا کس طریقے سے بتاؤں؟ جو ہوا ہے, جو کیا آپ نے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ جی اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے کیا ہے؟ ہاں کیا ہے نا, بتاتا بھی ہوں, فکر ہی کرو. کیمرے بیٹھے ہیں, نہیں اس سے ہوگا کہ آگے سوچ تو چلے گا نا کہ بندے دیکھیں نا, وہی میں بول رہا ہوں. اس سے دو کام ہو سکتے ہیں. سنو میں بتا رہا ہوں, اور سنو میں بتا رہا ہوں, باتیں میں کرتا ہوں نا, سن لو. اس سے آپ ریورس اسپن میں ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. کیوں, کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے اسٹوڈنٹس میں نے کون سا اسکول کھولا ہوا ہے, میرے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں, اور میرے اپنے احباب جن کے ساتھ میرے اساتذہ کن کن جگہوں کے اوپر, غزہ کی بات کروں, خالی فلسطین کی, کن کن ریئل پرسنالٹیز کے ساتھ لنک بنا کے وہاں پہ کیا ریسورس پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف پیسے نہیں, سیاسی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے یہ کام کرنا, کیونکہ ہمیں وہاں پہ آرمیز ڈپلوائے کرنی ہے. میں اور آپ بھاگ کے غزہ پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فلسطین کو. یہی وہی ہمیں بھاگ کے پارلیمنٹ ہاؤس جانا تھا نا پاکستان کے,
یہاں سے بل پاس کرا کے آرمی بھجوانی تھی نا. بالکل بالکل سمجھ گئے. جی. اب پاکستان میں رہ کے فلسطین کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے, مگر پاکستان میں رہ کے مسلمانوں کے لیے اور بڑے کام ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں. اوکے, پہلے وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے وہ کام کیا ہے, کیوں, کیسے سیکھیں گے. ان مسائل کی لسٹ بنائیں جو فلسطین جن مسائل کی وجہ سے ہوا ہے, اور جو ہمارے ساتھ بھی ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی وہ مسائل. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان میں اسلام کی ڈیفینیشن چینج کی ہوئی ہے, وہ تو ٹھیک کرے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. جیسے اسلام کی ڈیفینیشن ٹھیک ہوگی, سب کو صحیح اسلام پہنچے گا. بالکل, جو صحیح اسلام پہنچے گا تو ہر جنریشن, ہر کریکلم, ہر اسکول, ہر ماں باپ کو صحیح پہنچے گا, پوری کی پوری نسل تیار ہو جائے گی. اتنی تھی چینج کرنی ہے سورس کے اوپر. اگر سورس کے اوپر چینج نہ کی تو ہر وقت ریئیکشن دیتے رہیں گے, یہ بھی مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, یہ نہیں دیکھ رہے مسئلہ کہاں سے جی ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کتا کنویں میں گر جاتا ہے نا, تو اس کنویں کے پانی کو صاف کرنے کے لیے 40 ڈول نکالنے پڑتے ہیں پانی, ورنہ تو پورا کنواں تو نہیں صاف کر سکتے. فتویٰ یہ ہے. مگر اس سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے, 40 ڈول نکالنے سے پہلے کیا نکالنا ہے, کنویں میں سے بتائیں, آپ ہی بتائیں. کتا نکالنا ہے نا. جی جی, کتا پہلے نکالیں گے, بعد میں 40 ڈول نکالیں گے نا. سمجھ گئے جی. اب آپ نے کتا نکالا نہیں, اور ہر بندہ کہہ رہا ہے میں نے 1 ڈول نکال لی, میں نے 1 ڈول نکال لی, میں نے 1 ڈول نکال لی. جی, اس نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی اور اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر دیا نا. بالکل, اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ کے, ابو بکر علی سمجھ کے گھر آ کے اور سوئے گا کہ میں نے تو آج دیکھو میں نے اپنا حصہ اس نے حصہ پلے نہیں کیا. بالکل, سب سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ سر اچھا کیوں ڈول نکال رہے ہو, کیونکہ کتا گر گیا. اچھا آپ کہاں ہے کتا پھر؟ ٹھیک ہے, جب آپ پرابلم کے کیوں میں جائیں گے نہیں, وائی میں جائیں گے نہیں, تو آپ کو سورس بھی نہیں ملے گی. سو آپ کو وہ سورس نکالنی ہے جو کہ اصل میں کاز ہے, جس کی وجہ سے آپ مجھ سے سوال کریں گے ساحل میاں تیری اپنی سی وی کیا ہے. بہت صحیح سوال ہے, مگر اگر آپ کو وہ پرابلم نہیں پتا جو سورس پہ ہے تو میری سی وی کوالیفائی نہیں کر سکتے آپ. 5-7 ایسی چیزیں جو میں کرتا ہوں میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں, میں بتاؤں گا تو آپ, اور یہ والی پوڈ کیا آئندہ پوڈ کیسٹ نہیں کر سکیں گے. کس کے ساتھ پوڈ کیسٹ کر رہے تھے؟ اچھا جی, سمجھ رہے ہیں, 1000 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل, پاکستان سے وہ کرتا بھی نہیں ہو نا میں کر سکتا ہوں. اس لیے ہر وقت کاز کی طرف ایڈریس کیا, اپنی ہر ڈائریکشن کاز میں لے جائے گا. اس کی کاز کیا ہے, ڈول نکالنے کے لیے کہا, اچھا کیوں نکال رہے ہیں, کنویں میں بیٹھے ہوئے ڈول کیوں نکال رہے ہیں بھائی, کیونکہ اس میں کتا گر گیا تھا, پانی ناپاک ہو گیا, پانی پاک کرنے لگے. اوکے, سو سب سے پہلے کامن سینس کیا ہے, پہلے کتے کو باہر نکالا کسی نے, نہیں نکالا تو پھر ڈول کیوں پانی کیوں نکال رہے ہو. بالکل, پھر ڈول سے تو کتا باہر بھی نہیں آنا, ہمیں تو کوئی رسی کا انتظام کرنا پڑے گا, کسی کو جاننا پڑے گا, کتے کو اٹھا کے باہر نکالنا پڑے گا. کوئی اور پرابلم ہے, کوئی اور سولوشن ہے, کوئی اور اسکل ہے بالکل ریکوائرڈ. ڈول نکالنے کی کوئی اور اسکل ہے, سمجھ گئے. سو پاکستان میں اس وقت یوتھ بڑا کچھ کر سکتا ہے, اور وہ کس پرابلم کو سالو کرنا ہے اصل میں آپ لوگوں نے پہلے وہ دیکھیں. سمجھے, وہ نواز شریف از ناٹ اے پرابلم, یاد رکھیے گا, ہی از اے سمٹم آف دا پرابلم, کاز کچھ اور ہے. اوکے, نواز شریف کی امی ابو از ناٹ اے پرابلم, بالکل, کاز کچھ اور ہے. یہ سب ڈول ہیں, ڈول نکالتے رہو ان کو بھی. ٹھیک ہے, ساری امیاں ٹھیک کر دوں, ڈول نکالا ہے پانی کا, نیا کوئی پولیٹیشین لے کے آؤں, ٹھیک ہے جی, پانی کا ڈول نکالا ہے, ابھی تک ہم نے کتا کنویں سے نہیں نکالا. وہ کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا, اسلام کی ڈیفینیشن غلط ہوئی ہے. اسلام کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں, رک جائیں. اسلام کی ڈیفینیشن ٹھیک ہوگی, کتا کنویں سے باہر آ گیا, ٹھیک ہے, اور جیسے کتا کنویں سے باہر آ گیا, اب آپ نے پولیٹیشین بھی نہیں رکھنے, امی ابو بھی ٹھیک کام کریں گے, ٹھیک ہے, وہ جو تربیت میں تب کہیں جا کے اب سارا کا سارا کنواں پاک ہو جائے گا. اب جب تک آپ ماں باپ کو, یوتھ کو, میں اور آپ بھی, میں بھی, ہم سب مل کے ہر بندے کو جو جانتے ہیں بتائیں گے نہیں کہ سر جب صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, جی, صحیح اور غلط کام کرنے کے طریقے تو غلط ہونا ہی ہونے, جب ڈیفینیشن آف رائٹ اینڈ رانگ ہی غلط ہو گئی ہے. جس ڈیفینیشن کے اوپر اس وقت کے سارے لوگ صحیح ہیں وہ اصل میں ڈیفینیشن ہی غلط ہے, تو سارے لوگ کیا ہیں, غلط ہیں. غلط ہیں, بالکل. تو یہ جو کام بھی کریں گے وہ اپنے صحیح طور پہ کریں گے. دوزخ کا راستہ صحیح اچھی نیت کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. لوگ بری نیت سے دوزخ میں نہیں جاتے, اپنی طرف سے صحیح کام کر رہے تھے مگر دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ کتا کنویں میں گرا ہوا ہے اور کوئی نکال نہیں رہا. صحیح بات ہے. دس از سم تھنگ یو بیٹر اسٹارٹ سالونگ ایز اے مین, as a Muslim man. صحیح بات ہے. Because you need to implement the system, and unless you implement this, unless you know what the system, where it's broken, what is the system, understand the system.
تب تک آپ نہیں کام کر نہیں کر سکتے. سکتے. بالکل. ساحل بھائی لاسٹ سوال پوچھوں گا, ٹھیک ہے, آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ جی نہیں, کیوں؟ کیونکہ جس سسٹم آف ڈیموکریسی کے اندر یہ ووٹ کام آتا ہے نا, وہ ڈیموکریسی ہمارے اس ڈیموکریسی کا انتظام امریکہ نے کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے. بالکل. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم اس سسٹم کو اس سے آزادی نہیں دلواتے, اسلام کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں کرتے, تو صحیح لوگ کوالیفائی نہیں ہوئے, غلط لوگ کوالیفائی کرے گی یہ ڈیموکریسی. اس لیے جب بھی ڈیموکریسی آئے گی, جو یہ والی ڈیموکریسی, اس سے اسی طرح کی مخلوقات پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں گی. سو یہ اسپیشلی پی ٹی آئی والوں کے لیے پیغام ہے, جن کو میں کب سے کہہ رہا تھا کہ بھیا بائیک آؤٹ کریں. اگر آپ اتنے عمران خان تو دیکھ لیں, بڑی آپ کو امید تھی کہ ووٹ سے کام ہونا ہے, ہو گیا آپ کا کام, ہو گئی ڈیموکریسی آپ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں نافذ. جہاں کہ دیکھیں حلف نامے کل ہی ہوئے ہیں. سو یہ ہے آپ کی طاقت, آپ کے ایک ناقص شدہ ووٹ کی. یہ آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا. عمران خان نے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی نے عمران خان کو, اچھی نیت سے. اور جیت کیا کون گیا؟ اور جو بھی ڈیموکریسی کا پرپوننٹ. سو آپ نے عمران خان کو نہیں ڈالا ووٹ؟ میں ووٹ ڈالنے کو ہی غلط سمجھتا ہوں بیٹا. اچھا. ہاں بھائی, باقی کی ویڈیوز دیکھو, ریل دیکھنا بند کرو, ٹھیک ہے, بچوں کی طرح, اور تفصیل سے دیکھو. پوری ویڈیوز دیکھوں گا آپ. جی, آپ وہ بولتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہیے. ڈیموکریسی وہ اس کنویں میں کتا گرا ہوا ہے, سمجھے, اس کو پہلے باہر نکالو, ڈیموکریسی ٹھیک ہو جائے گی, پھر ووٹ ڈالیں گے. ہاں, یہ جتنے مرضی ڈول نکال لیں اور ڈال لیں, اس میں سے یہ بس بو آتی رہے گی, پانی ناپاک ہی رہے گا. تھینک یو سو مچ ساحل بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ایز اے نیشن ہمارا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو نیشن کو بنانے کے لیے جو اسٹرکچرز چاہیے ہوتے ہیں نا, وہ کریٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ ہم سب نیشن کے, ابھی تو ہم نیشن میں نہیں آئے نا, چاہے ہم غیر مسلم بھی ہوتے, نیشن میں نہیں آئے. اچھا. تو نیشن کو کیسے ایز اے نیشن کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے, اس میں آئے نا. سو مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک ایگزامپلری سسٹم نافذ کر کے پوری دنیا کو دکھانا. اس وجہ سے پاکستان بنایا تھا ہم نے نا, ٹھیک ہے, ہم یہی سمجھ رہے تھے اس وجہ سے پاکستان بنایا ہے, ٹھیک ہے. ان کا کوئی اور مقصد تھے, مگر ہمیں اسلام کا تو پتہ نا. مجھے کیا لگے میرے دادا کا کہ نیت ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, میں تو I'm a man on my own. سو اسلام نافذ کر کے عدالتیں اسلام پہ چل رہی ہوں, مارکیٹ اسلام پہ چل رہی ہو, اسلامی قانون پہ, اور میں نے کیا کیا کور نہیں کیا, انتظام پولیس کا, آرمی کا, میرے پرسنل معاملات, میرے گھر کے معاملات, فیملی لا, کرمنل لا, سوشل لا, ٹریڈ اینڈ کامرس کا لا, یہ سارا کے سارے اسلام کے اصولوں کے اوپر آئیں سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اینڈ ایوری مین, اینی اینڈ ایوری مین اور وومن ول بی ٹیسٹڈ ریگارڈلیس آف whoever is. وہاں پہ پھر ہم کانسٹیٹیوشن کو ری ڈو کریں اسلام کے ریئل اوریجنل پرنسپلس کے اوپر. پھر یہ سارے انتظام جب ہو جائیں, اس کے بعد ایک نسل ایجوکیشن اور ساری لیجسلیشن جو کہ ایجوکیشن پالیسی کے اندر آتی ہے, اس پہ ایک نسل کو پروان چڑھائیں. بالکل, ٹھیک ہے. اس کے بعد لٹمس ٹیسٹ کر کے دیکھیں ہمارے میں اور دنیا میں کتنا, اس معاشرے میں اور دوسرے معاشرے میں کتنا فرق ہے. اس کی پروپیگنڈا اور مارکیٹنگ صحیح طریقے سے کریں, ایسن طریقے سے لوگوں کو پھر دعوت دیں کہ ادھر آ کے دیکھو اور آ کے رہو, ادھر سیکھو. تمام مسلمانوں کو پاکستان کا پاسپورٹ گفٹ میں جائے کہ مسلمان, کیونکہ ہمارا نسب اللہ ہے لا الہ الا اللہ. بالکل. سو سب کے سب اس طریقے سے, اور یہ باؤنڈریز ختم ہو جائیں گی اس سے نا. اور پھر اوپن ٹریڈ, اوپن کیا سے کہیں گے, Muslims can come and go through Pakistan, giving their benefit and yielding our benefit to them, to and fro. اس طریقے سے ہم ایک ماڈل ولیج بنا سکیں گے, ورنہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. بلکہ اس وقت تو پاکستان کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. ایک بہت بڑی اگزامپل ہم نے سیٹ کر کے دیا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ کچھ نہ کر لینا, ہم نے یہ ثبوت دے دی. ٹھیک ہے, ہم پاکستانی نہ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی انڈین مسلم ہوتے یا بنگالی یا افغانی مسلم ہوتے یا عربین مسلم, ہم سے وہ سوال نہیں ہونا تھا. ہم سے تو سوال بہت بڑا ہونا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کس جگہ پائے گئے ہو. یہ پرامس اللہ سے کرنے والی جگہ تھی. اللہ سے پرامس کیا ہم نے. ایک اللہ نے ہم سے پرامس کیا لیظہرہ علی الدین کلی, اور ایک ہم نے پرامس کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایک ملک دے, ہم وہ کریں گے. تو یا تو یہاں سے نکلو, کیونکہ یہ سوال ہونا ہے, اور کہہ دو کہ یا اللہ میں اس پرامس کے اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, یا پھر رہو تو وہ پورا کرو. اور اللہ نے کیسے پرومس کیا جو آپ نے آیت بتائی, اس کا مطلب کہ اگر تم اپنے اس اسلام کو نافذ کرو گے تو میں فوقہم و تحتہم, اوپر سے بھی نعمتیں دوں گا, نیچے سے بھی, اور اس دین کو لیظہرہ علی, سب دنیا دیکھ لے گی یہ دین تمام تر سسٹمز کے اوپر جو ہے نا وہ پریویل کر گیا, ڈومینیٹ کر گیا, مطلب اس کے ان سب کے اوپر آ گیا, سب اس کے تابع ہو گئے.
یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں پرامس کرتا ہوں کہ اس دین کو میں پوری کی پوری دنیا پہ نافذ کر دوں گا, تم ایک دفعہ اس دین کو امپلیمنٹ کرنے والے بنو. اوکے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. بالکل. چلے, تھینک یو سو مچ ساحل بھائی. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
عليهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.